बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है, जिसको नाम दिया जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसमें हमने स्टैटिक चार्जेस और उनके इफेक्ट्स यानी उनके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह डिस्कस किए। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट मूविंग चार्जेस। तो सबसे पहले इस यूनिट या चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मूविंग चार्जेस और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। हम जितने इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ये सब ऑपरेट होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे यानी करंट पे। इसी तरह सीज़न में चेंजेस के लिए यानी सीज़न के इफेक्ट से बचने के लिए जो एप्लियंसेस हम यूज़ करते हैं वो भी इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आजकल कोई शोबा, कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना हो। अगर हम अपने हाउसेस में देख ले, वर्क प्लेस पे देख ले, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में देख ले, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस और उनके सर्किट्स गिवन होते हैं जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से दिन रात का तमीज़ ख़त्म हो चुका है। अक्सर वर्क प्लेस पे लोग काम भी दिन रात करते हैं, इसी तरह डे नाइट मैचेस भी होते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। यही इलेक्ट्रिसिटी है जिसने सीज़न का तमीज़ भी ख़त्म किया है, यानी गर्मियों में शदीद गर्मी से बचने के लिए और सर्दियों में शदीद सर्दी से बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। अगर इसका प्रॉपर नॉलेज ना हो, इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते वक्त इसके प्रॉपर नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट और उसकी फ्लो, उसके ओरिजिन, इसके बारे में पढ़ेंगे और एट लास्ट कुछ सेफ्टी मेजर्स और नॉलेज पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर से या गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज गिवन टाइम में पास होता है, तो उस चार्ज फ्लो रेट को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर गिवन क्रॉस सेक्शन से टाइम डेल्टा टी में चार्ज डेल्टा क्यू पास हो, तो मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट में हम डायरेक्शन की बात करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, लेकिन इसको फिर भी स्केलर क्वांटिटीज़ में लेते हैं चूँकि ये वेक्टर एडिशन लॉ ओबे नहीं करती। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर है जो इन द ऑनर ऑफ एम्पेयर है और इसकी सिंबल कैपिटल ए है। चूँकि कूलम एक बिगर यूनिट है, लार्ज यूनिट है चार्ज का, इसीलिए एम्पेयर भी एक लार्ज यूनिट होगी। तो रियल लाइफ सिचुएशन में हम स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ करंट को मिली एम्पेयर्स और माइक्रो एम्पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कन्वीनियंटली उनको रिप्रेजेंट और ऑपरेट किया जा सके। चूँकि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। 1 एम्पेयर 1 कूलम पर सेकंड के बराबर है। यानी अगर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से
1 سیکنڈ میں 1 کولم چارج پاس ہو تو وہاں پہ الیکٹرک کرنٹ جو فلو کرے گی اس کی میگنیچیوڈ ہوگی 1 ایمپیئر۔ الیکٹرک کرنٹ چونکہ ٹائم ریٹ آف فلو آف چارج ہے، اسی لیے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ it is due to positive charge, negative charge or both. Only generally it is the time rate of flow of charge. تو چارج فلو یا کرنٹ فلو پازیٹیو چارج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نگیٹیو چارج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ میٹیلک کنڈکٹرز میں کرنٹ فلو ہوتی ہے ڈیو ٹو دا فلو آف نگیٹیو چارجز۔ پارٹیکل ایکسلریٹر میں کرنٹ فلو ہوتی ہے ڈیو ٹو پازیٹیو چارجز اور میٹل میں ڈیو ٹو نگیٹیو چارجز۔ میٹیلک کنڈکٹر میں کرنٹ فلو ہوتی ہے نگیٹیو چارجز کی وجہ سے، اور پارٹیکل ایکسلریٹر میں کرنٹ فلو ہوتا ہے ڈیو ٹو پازیٹیو چارجز۔ گیسز اور الیکٹرولائٹس میں کرنٹ فلو ہوتی ہے ڈیو ٹو دا موشن آف بوتھ پازیٹیو اینڈ نگیٹیو چارجز۔ یاد رکھیں کرنٹ فلو پازیٹیو چارجز کی وجہ سے ہو، نگیٹیو کی وجہ سے ہو یا دونوں کی وجہ سے، ان کے ایکسٹرنل ایفیکٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ الیکٹرک کرنٹ کے ایکسٹرنل ایفیکٹس میں کیمیکل ایفیکٹس، میگنیٹک ایفیکٹس، میکینیکل ایفیکٹس، لائٹننگ، ہیٹنگ، یہ سب آتے ہیں۔ تو یہ سب کرنٹس ہوا وہ پازیٹیو نگیٹیو یا دونوں کی چارجز کی وجہ سے ہو، ان کے ایکسٹرنل ایفیکٹس سیم ہوتے ہیں۔ کنوینشنل فلو آف کرنٹ، کنوینشنلی کرنٹ فلو کی ڈائریکشن ہم وہ لیتے ہیں جس میں پازیٹیو چارجز فلو کرتے ہیں، جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے۔ ایک کنڈکٹر کے ساتھ بیٹری اٹیچ ہے، تو جو چارجز پازیٹیو ٹرمینل سے نگیٹیو کی طرف فلو کرتے ہیں وہ پازیٹیو چارجز ہے اور اس کی فلو کو نام دیا گیا ہے کنوینشنل کرنٹ فلو کا۔ آن دا کنٹری جو چارجز نگیٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو کی طرف فلو کرتے ہیں تو جس میں الیکٹران فلو کرتے ہیں، اسی کرنٹ کو پھر نام دیا جاتا ہے الیکٹرانک کرنٹ کا۔ کنوینشنل کرنٹ فلو اور الیکٹرانک کرنٹ فلو۔ کنوینشنل کرنٹ فلو ڈیو ٹو موشن آف پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور الیکٹرانک کرنٹ فلو ڈیو ٹو موشن آف نگیٹیو چارجز۔ کنوینشنل کرنٹ ان دا ڈائریکشن آف الیکٹرک فیلڈ فلو کرتی ہے اور الیکٹرانک کرنٹ ان ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دیٹ آف الیکٹرک فیلڈ۔ کنوینشنل کرنٹ میں چارجز ہائی پوٹینشیل سے لو پوٹینشیل کی طرف فلو کرتے ہیں اور الیکٹرانک کرنٹ میں لو پوٹینشیل سے ہائی پوٹینشیل کی طرف۔ دوسرے فگر میں ایک بلب اٹیچ ہے بیٹری کے ساتھ اور وہاں بھی کنوینشنل کرنٹ فلو فرام پازیٹیو ٹرمینل ٹو نگیٹیو اور الیکٹرانک کرنٹ فلو فرام نگیٹیو ٹو پازیٹیو ٹرمینل ہے۔ یاد رکھیں کہ عام طور پہ ہمارے پاس جتنے بھی کنڈکٹر ہے وہ میٹیلک ہے اور اس میں زیادہ تر کرنٹ فلو الیکٹرانک کرنٹ فلو ہے، لیکن کنوینشنل کرنٹ فلو یا الیکٹرانک کرنٹ فلو چونکہ ایکسٹرنل ایفیکٹس میں کوئی فرق نہیں ڈالتی، اسی لیے ہم عام طور پہ سرکٹس میں کنوینشنل کرنٹ فلو کا ڈائریکشن لیتے ہیں۔ یہ تھا اباؤٹ کرنٹس۔ چونکہ کرنٹ ڈیو ٹو موشن آف چارجز ہوتا ہے، ہمارے پاس سبسٹانسز اور اس کی کلاسیفیکیشن ہم آن دا بیس آف ادر پراپرٹیز لائک ہیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم میگنیٹک پراپرٹیز بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم سبسٹانسز یا میٹیریلز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں آن دا بیس آف الیکٹریکل پراپرٹیز۔ الیکٹریکل پراپرٹیز کے بیس پہ میٹیریلز 2 کیٹیگریز یا 2 گروپس میں مینلی ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، کنڈکٹرز اور انسولیٹرز۔ The materials in which charge flow freely are called conductors and they have plenty of free electrons. ایسے میٹیریل جس میں کرنٹ چارج ایزیلی فلو کر سکتی ہے، اس میں لارج نمبر آف فری الیکٹران موجود ہو، ایسے میٹیریلز کو کنڈکٹر کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایسے میٹیریل جس میں چارجز ایزیلی فلو نہیں کر سکتے اور ایسے میٹیریل میں یا تو فری الیکٹران
ہوتے نہیں یا اگر ہوتے ہیں تو لیس نمبر میں ہوتے ہیں. ایسے میٹیریلز کو نام دیا جاتا ہے انسولیٹرز کا. میٹلز سالڈ کنڈکٹرز کے ٹیپیکل ایگزامپل ہے اور اس کے اور ایگزامپل جو میٹل میں ہے کاپر آئرن ہے اور پیور واٹر یہ بھی کنڈکٹر ہے. ٹیپیکل ایگزامپل آف انسولیٹرز آر گلاس, پلاسٹک, کلوتھ اینڈ پیور واٹر. اصل میں کوئی بھی سبسٹینس پرفیکٹلی کنڈکٹر بھی نہیں ہو سکتی اور پرفیکٹلی انسولیٹر بھی. یعنی کنڈکٹر بعض اوقات انسولیٹر جو ہوتے ہیں وہ بعض سچویشن میں لائک کنڈکٹرز بھی ایکٹ کرتے ہیں. جس طرح پیور واٹر جو ہے وہ انسولیٹر ہے لیکن جب اس میں سالٹس ڈیزالو ہوتی ہے, امپیورٹیز آتے ہیں تو وہ کنڈکٹر بن جاتی ہے. اسی طرح ڈرائی ایئر وہ انسولیٹر ہوتی ہے لیکن جب الیکٹرک فیلڈ انٹینس ہوتی ہے, اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے, اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ بھی کنڈکٹر بن جاتی ہے. جس طرح تھنڈرنگ اسٹارمز میں جب لائٹننگ ہوتی ہے تو وہی لائٹننگ ایئر سے پاس ہوتی ہے. یہ کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کی بات تھی. کنڈکٹرز اور انسولیٹرز دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے. کنڈکٹرز کو ہم جہاں الیکٹریسٹی سپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بیس کنڈکٹر یوز کرتے ہیں تاکہ چارج ایزیلی فلو کر سکے, اور دوسری طرف سیفٹی میئرز کے لیے تاکہ چارج فلو سے, الیکٹرک کرنٹ سے یا شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے جتنے بھی کنڈکٹرز کرنٹ فلو کے لیے ہاؤس ہولڈ اپلائنسز میں یوز ہوتے ہیں یا گھروں میں الیکٹرک وائرنگ یا نیٹ ورک میں یوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر انسولیٹر ہوتی ہے. اور وہی انسولیٹر پلاسٹک ہو سکتی ہے, عام طور پہ پلاسٹک ہوتی ہے, اور یہ کوئی گلاس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو کنڈکٹر اور انسولیٹر دونوں کی اپنی براڈ اپلیکیشنز ہے الیکٹریسٹی میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر الیکٹریسٹی, کرنٹ الیکٹریسٹی یا الیکٹرو ڈائنامکس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اسی کے ساتھ ہم نے الیکٹرک کرنٹ اور الیکٹرک کرنٹ کے ٹائپس آن دا بیس آف چارج فلو, کنونشنل کرنٹ اور الیکٹرانک کرنٹ ڈسکس کیے. کنونشنل کرنٹ ڈیو ٹو پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور الیکٹرانک کرنٹ ڈیو ٹو نیگیٹیو چارجز. پھر ہم نے کلاسیفیکیشن آف سبسٹانسز آن دا بیس آف الیکٹریسٹی یا الیکٹرک کرنٹ وہ بھی ڈسکس کیے جو کنڈکٹر اور انسولیٹرز ہے. الیکٹرک کرنٹ پہ اس کا جو ایکویشن ہے I=Q/T, اس پہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں ایک ایگزامپل اور اسائنمنٹ ہے, اس کو آپ خود سالو کر لیں اور ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر لیں. تھینک یو.